انجینئر مرزا علی، اس کا بھی کہنا ہے فرقہ واریت کی بات مت کیجئے، نہ میں بابی نہ میں وہابی، میں ہوں علمی کتابی، یہ نیا نعرہ آیا ہے۔ جبکہ سب سے بڑی بدعت یہی ہے علمی کتابی۔ 14 سال میں علمی کتابی کسی بھی فرقے کا نام ہوا، نہ کسی امام نے کہا کہ میں علمی کتابی ہوں۔ البتہ قرآن عظیم جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن ایمان والوں کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیکن کہیں بھی علمی کتابی نہیں کہا۔ اور جہاں کتابی جن کو کہا وہاں کتابی کسے کہا قرآن نے؟ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو۔ تو گویا اس نے کتابی بول کے بتا دیا میں انہی کی ناجائز اولاد ہوں۔ اور باقاعدہ میں نے خود ایک آڈیو بنا کے پوچھا، 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا اس آڈیو کو ڈالے ہوئے، کہ بھائی علمی کتابی آپ بول رہے ہیں، کتابی تو قرآن نے عیسائی اور یہودیوں کو کہا، مسلمان کو تو کتابی کہا نہیں گیا، مسلمان کو تو ایمان والا کہا قرآن نے۔ مسلمان کہا یا ایمان والا کہا؟ تو یہ علمی کتابی جو آپ بول رہے ہیں یہ آپ کی خود اپنی بدعت ہے، اس کو آپ پہلے ثابت کیجئے، کس امام سے ثابت ہے، کس حدیث سے ثابت ہے؟ آپ تو کتاب ہی سے دلیل مانتے ہیں نا، تو کتاب میں دکھائیے نا کہ کس عالم نے، کس امام نے، کس بزرگ نے، کس صحابی نے، کس تابعی نے، کس تبع تابعی نے اپنے آپ کو علمی کتابی کہا، وہ ہم کو کتاب سے دکھائیے۔ تو 1.5 سال ہو گئے، صاف سونگا ہوا ہے، آج تک دکھائیں گے کہاں سے؟ کسی نے کہا ہی نہیں۔ جتنے امام گزرے انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا، جتنے اولیاء گزرے وہ اہل سنت میں ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا۔ غوث اعظم نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا، غریب نواز نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا، شیخ فرید الدین گنج شکر نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا، بختیار کاکی نے اہل سنت کہا، نظام الدین اولیاء اور جتنے امام ہیں سب نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا۔ آج تک کوئی امام، کوئی ولی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے آپ کو علمی کتابی بولا ہو۔ اب یہ دونوں جو ہے چنگو منگو کی جوڑی پورا ٹی وی اور ویڈیو کا استعمال کر کے اس پر بھرپور زور دے رہے ہیں کہ دے سب ایک، اور یہ تو جج صاحب بن کے بیٹھ گئے مرزا علی، پتہ نہیں کس نے ان کو جج بنایا۔ یہ بیٹھ آتے ہیں 2-4 چمچوں کو لے کے، 10-20 چمچے، ہاں یہاں آپ صحیح آپ غلط ہیں، آپ صحیح یہاں آپ غلط ہیں۔ ارے بھائی آپ کو یہ منصب دیا کس نے؟ سب غلط میں صحیح۔ بڑے بڑے صحابہ کو نہیں چھوڑا اس نے۔ حد تو یہ ابھی بھی ویڈیو دکھاؤں گا، اس کے نزدیک رسول اللہ بھی گناہوں سے اور خطاؤں سے پاک نہیں ہے۔ مگر پرابلم کیا ہے؟ ہماری بھولی بھالی عوام کا حال یہ، ہر ڈمرو بجانے والے مداری کا کرتب دیکھنے بیٹھے جاتے ہیں اور اس کو بہت بڑا ہنر باز سمجھتے ہیں، کیونکہ بیسک نالج نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بعد ایک شخص آیا اور کہا حضور وہ بد عقیدوں کی کتابوں کے نام بتائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان بد عقیدوں نے ان کتابوں میں کیا گستاخیاں کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کتنا زبردست جواب دیا، کہا آپ نے عقیدہ اہل سنت کی کتابیں پڑھی؟ کہا حضور نہیں۔ کہا اللہ کے بندے جب تجھے ہیرے کی پرکھ ہی نہیں، اصلی ہیرا ہی نہیں دیکھا تو پھر نقلی ہیرے کو پہچانے گا کیسے؟ پہلے اپنے عقیدہ اہل سنت کی تو کتابیں پڑھ لے، جب تو اپنے اماموں کی کتابیں پڑھیں گا تب پتہ چلے گا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، اور جب دوسری پڑھیں گا تو سمجھ میں آئے گا غلط کیا ہے صحیح ہے۔ بھائی مارکیٹ میں 2 طرح کے موبائل ملتے ہیں، ایک چائنا کا موبائل ہے ڈپلیکیٹ ہوتا ہے جس کی گارنٹی نہیں ہوتی، اور ایک موبائل کمپنی کے ہوتے ہیں، ریپوٹیٹ ہوتے ہیں، کمپنی گارنٹی دیتی ہے، گارنٹی کارڈ دیتی ہے۔ اب جس نے اوریجنل موبائل کی پرکھ رکھتا ہو، جو اوریجنل موبائل کی کوالٹی اور خوبی کو جانتا ہو، تو وہ چائنا اور اس میں پرکھ کر سکے گا۔ جس نے موبائل دیکھا ہی نہیں، پہلی بار موبائل خریدنے نکل پڑے جناب، چائنا کی خوبصورت موبائل دیکھ کے وہی اٹھا کے لے آ جائے گا وہ، لیکن ہوگا کیا؟ وہ گارنٹیڈ نہیں ہے، چلے گا نہیں وہ۔ وہی حال مذہب کا، یہ مثال ہے، تمثیل ہے۔ جب آپ کو اپنا مذہب ہی نہیں معلوم، اپنے بزرگوں کو ہی نہیں پڑھا آپ نے، تو اب مرزا جیسے جتنے بھانڈ آئیں گے تو آپ ان کو تو علامہ ہی سمجھو گے نا۔